السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ایک مرتبہ ایک لمبے قد کا آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت انس بن مالک اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ آپ کے پاس موجود تھے۔ وہ جو لمبے قد والا شخص آیا، اس کا رنگ گورا تھا، سفید تھا، چٹا تھا۔ اس کے بال بالکل سیاہ تھے، یعنی کالے تھے۔ وہ اپنی اونٹنی کی مہار تھامے رواں دواں مسجد میں گھس آیا۔ اس نے اونٹنی کو ایک کونے میں بٹھایا اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں پوچھا، آپ حضرات میں سے ابن عبد المطلب کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہوں ابن عبد المطلب، فرمائیے۔ اب اس نے پوچھا، محمد آپ ہی کا نام ہے؟ ہاں، میرا ہی نام محمد ہے۔ اب اس نے کہا، پھر سنیے، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، میں ایک دیہاتی شخص ہوں، آپ سے کچھ باتیں پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ میری زبان کی تیزی کی وجہ سے مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی یہ بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، نہیں، تمہیں جو پوچھنا ہے بلا تکلفی سے پوچھو، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اس نے کہا، اے محمد، آپ کا قاصد ہمارے قبیلے میں آیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مبعوث فرمایا ہے، آپ کو اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بالکل اس نے سچ کہا۔ تو اس نے کہا، پھر میرے سوالوں کا جواب دیں کہ آسمان کس نے بنایا؟ اس نے پوچھا، جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ زمین کس نے بنائی؟ اس نے دوسرا سوال کیا، جواب میں آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ پہاڑوں کو کس نے قائم کیا اور ان کے نواع و اقسام میں چیزیں کس نے بنائیں؟ اس نے پھر سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے۔ اب اس نے کہا، اسی اللہ کی قسم جس نے آسمان، زمین، پہاڑوں کو قائم کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر اس نے کہا، آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ رات دن میں ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا۔ کیا واقعی اللہ رب العزت نے آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ جواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ سال میں ایک بار اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اس نے یہ بھی سچ کہا، اور کیا اس کا بھی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہاں۔ وہ پھر بولا، آپ کے قاصد نے ہمیں ہر سال رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ نے ان سے کہلوایا ہے اور کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، یہی بات ہے۔ اب اس نے درخواست کی کہ مجھے کلمہ پڑھایا جائے۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر بولا، یا رسول اللہ، میری قوم نے مجھے اپنا قاصد بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنو سعید بن بکر کا بھائی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا، میں ان میں نہ کمی کروں گا نہ ہی اضافہ کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے نہایت ادب سے، تمیز سے سلام کیا اور رخصت ہو گئے، یعنی چل دیے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو انشاءاللہ یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت شخص تھے، اپنے قبیلے کے عقل مند آدمیوں میں شمار ہوتے تھے، بنو سعد کے رئیسوں میں سے تھے بھی نیک فطرت شخص۔ جس زمانے میں سارا عرب
طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا، یہ اس وقت بھی ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دین کی اشاعت کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا۔ آپ نے یہ مبلغ بنو سعد میں بھی بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ قبیلے کے لوگوں نے اس سلسلے میں براہ راست بات کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس مقصد کے لیے حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا اور آپ کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے یہ سوالات کیے۔ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، آپ مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ طیبہ پڑھ چکے تھے۔ آپ کے سوالات سن کر یا کسی اور موقع پر رسول اللہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، زمام عقل مند آدمی ہیں۔ آپ غور فرمائیے، جس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ عقل مند آدمی ہے، ان کی دانائی میں کون شک کر سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے زمام سے بہتر اچھے انداز میں بات چیت کرنے والا، گفتگو کرنے والا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ حضرت زمام رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے رخصت ہو کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو سب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ پوچھنے لگے، کہیے مدینہ میں آپ نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات چیت ہوئی؟ فوری طور پر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، لات و عزا ذلیل و خوار ہوں، ان کا برا ہو۔ اپنے بتوں کے بارے میں یہ الفاظ سن کر بنو سعد کانپ گئے، کیونکہ ایسے الفاظ منہ سے نکالنا ان کے نزدیک تباہی اور بربادی کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ چلا اٹھے، زمام اپنی زبان کو روکو، لات و عزا کی توہین کہیں تمہیں جزام برس یا دماغی خلل میں نہ مبتلا کر دے، فوراً توبہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی تباہ ہوں گے، تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی نیست و نابود ہوں گے، غرق ہوں گے۔ حضرت زمام تو کلمہ پڑھ چکے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کر آئے تھے، ان پر توحید کا نشہ سوار تھا۔ فوراً بولے، اے میری قوم، کان کھول کر سن لو، اور لات و عزا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ صرف پتھر ہیں، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ ہی تمہیں یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ افسوس ہے تم پر، ان پتھروں کو مبعود بنا لیا۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس نے محمد کو اپنا سچا رسول بنا کر بھیجا، ان پر اپنی کتاب اتاری، وہ کتاب ہدایت اور بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب پر عمل کر کے تم ظلمت اور گمراہی کی اس دلدل سے نکل آؤ گے جس میں تم گلے گلے تک دھنسے ہوئے ہو۔ میں نے سچائی جان لی، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ اس کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں۔ میرا کہنا مانو، فوراً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ میں نے اللہ کے رسول سے وہ باتیں پوچھ لی ہیں جن پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور وہ باتیں بھی معلوم کر لی ہیں جن سے تمہیں بچنا ہے۔ حضرت زمام رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر ایسی پر اثر تھی کہ ان کے دل فوراً نرم ہو گئے، شرک کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ شام ہوتے ہوتے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جو ایمان نہ لایا ہو۔ تاریخ کی کتب میں حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اس سے زیادہ نہیں ملتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میں نے کسی قوم میں بھی زمام سے بہتر کوئی شخص نہیں پایا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور پوری امت مسلمہ پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔